پھر میں نے اعلان کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تجھے میں نے زمین کے لیے، آسمان کے لیے، سورج چاند ستارے، مال دولت کے لیے، اولاد کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ دنیا کے اندر جا کر میری پہچان کروائے گا۔ تو بدبخت نکلا، میری پہچان تو دور کی بات ہے، تو دنیا کے اندر اپنی ہی پہچان کروانے لگ گیا۔ گھر میں بھی آ کے یوں نہیں کہتا میں کم و بعد میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں۔ کتنی بد نصیبی کی جا دنیا میں دھکے کھاتا پھرتا، تجھے کوئی آنکھ بے نور کو نور نہ دے سکتی۔ اگر میں تجھے گنگا کر دیتا، بتا دنیا کی کون طاقت ہے تجھے بلا سکتی؟ یہ سارا کچھ میں نے کیا۔ کوئی تجھے پریشانی میں قرضہ دے دے، اس کا احسان نہیں اتار سکتا۔ کوئی تجھے میرے عزیزوں سہارا دے دے، اس کا احسان نہیں اتار سکتا۔ کوئی اوکھیائی میں اوکھے ویلے تیرے کام آ جائے، کہتا میں تیرا احسان نہیں چکا سکتا۔ اے میرے بندے فبأي آلاء ربكما تكذبان، بتا تو کون کون سی نعمتوں، کون سے احسان کا بدلہ چکائے گا؟ کھیتی باڑی کے قابل نہ تھا، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ تھا، سونے جاگنے کے قابل نہ تھا، پڑھنے کے قابل نہ تھا، دیکھنے کے قابل نہ تھا، سننے اٹھنے کے قابل نہ تھا۔ اے میں نے تیرے گلے کے اندر ایک گھنٹی سی بجا دی، رو رو کرتا پھرتا تھا، کرتا پھرتا تھا۔ اللہ اکبر، آج تیری بات کے اشارے پہ تیرا بیٹا نہیں آتا، کل تیری پر محلے دار بھی گھر سے باہر نکل کے آ جاتا تھا۔ آج کمرے میں اوے تو ہے یسر نوسر کہتا ہے، تیری بات پر تیرا سیکٹری، تیرا چھوٹا طبقہ کان نہیں دھرتا۔ جب تو ری کیا کرتا تھا، پڑوسن بھی آ جایا کرتی، باجی تیرا پتر کیوں رو رہا ہے؟ اس کے اندر میں نے اتنی محبت، اس کی رو کے اندر، اس ری کے اندر، اس ہوا کے اندر میں نے اتنی محبت اتار دی تھی۔ چولہے والی نے چولہا چھوڑ دیا، دکان والی نے دکان چھوڑ دی، لاکھوں کا بزنس مین حاجی صاحب کہاں گئے؟ بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، نہ پھر کروڑوں یاد آتا تھا، پھر نہ سینکڑوں یاد آتا تھا۔ اے میرا بندہ، بچپن میں ماں کی گود میں تیری رو کو پسند کرتا تھا، اب جوانی کے اندر تو ہوں کیوں کرنے لگ گیا؟ آج بھی ری کر کے رو کو دکھا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، بچپن میں رویا ماں کو اتنا پیار نہ آیا جتنا جوانی پہ مجھے رو کے دکھاتا ہے، مجھے تیرے سے پیار ہونے لگ جاتا ہے۔ دکان پر کسی کو بیٹھ کے فون کر رہے ہیں، ابو جی کہاں ہیں؟ چاچا جی کتنے نے؟ چودھری صاحب کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، ان کو فون، ان کے آگے حاجتیں اپنی، ان کے آگے سوال کر رہا ہے جو تیرا فون نہیں سنتے، اور میرے آگے یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے نہیں کہتا کہ کہاں جائز ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں چلا بندے، تو نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب تیرے ہاتھ یوں کر کے اٹھتے ہیں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، پہلی رات کی دنیا اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا بندے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ دنیا مانگنے سے میں نے تجھے کب منع کیا؟ میں نے کہا دنیا میری مرضی کے مطابق مانگیو۔ اللہ کون سی مانگو؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بندے میں نے کہا تھا اولاد میری مرضی کی مانگیو، ربنا ہب لنا، اے بندے میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ اکبر، اولاد میری مرضی کی، ان کا مزاج میری مرضی کا، ایم اے مانگے گا ایم اے دوں گا، ڈاکٹر مانگے گا ڈاکٹر دوں گا، وکیل مانگے گا وکیل دوں گا، انجینئر مانگے گا انجینئر دوں گا، پائلٹ مانگے گا پائلٹ دوں گا، بندر مانگے گا بندر دوں گا، انسان مانگے گا انسان دوں گا، لیکن میری مرضی کے مطابق مانگتا۔ اللہ کیا مانگتا؟ تو نے ڈاکٹری مانگی دے دی، میری چاہت نہیں۔ اللہ کیا مانگتا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اگر اولاد میری چاہت کی مانگتا، میں تیری آنکھوں کا نور بھی بنا دیتا، تیرے آنکھیں کو تیری اولاد کو تیرا دل کا سور بھی بنا دیتا۔ میرے بندے، میری مان کے آنے والی نسلوں میں غوث کتب ابدال پیدا کروں گا۔ انسان کو انسان بنانے میں تیری صلاحیت لگنی چاہیے تھی۔ پتہ ہے تو کتنا کارآمد ہے، کتنا کلوال ہے، تیری صلاحیتوں کا کتنا بڑا معیار ہے۔ ڈگڈگی بجانے والا تمہاری گلی میں آیا اور ڈگڈگی بجائی، بچے نکل کے دوڑے، بڑے بھی چاروں طرف گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے۔ اب کون ہے یہ؟ بندر ہے، انسان نہیں، جانور ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب کیسے بنے گا؟ دفتر میں کرسی پہ کیسے بیٹھے گا؟ سلام کیسے کرے گا؟ بیوی کو کیسے لے کے آئے گا؟ اللہ اکبر، چودھری کیسے بنے گا؟ تنخواہ کیسے ہاتھ میں لے گا؟ چائے کیسے پیے گا؟ اوے بدبختہ، اوے کم زینا، تو نے محنت کر کے باندر کو تو انسان بنا دیا، اور گھر کے اندر محنت نہ کی انسان باندر بنا دیا ہے۔ کاش یہ محنت اپنے بیٹے پہ کرتا، کاش یہ محنت اپنی بیٹی پہ کرتا۔ میں تیرے بیٹے کو وقت کا جنید اور بیٹی کو وقت کی رابعہ نہ بناتا تو مجھے رب رب کہنا چھوڑ دیتا۔
ملکی حالات پر تو نے دعا کی جن کی کامیابی کا معیار کوئی نہیں، ان کے لیے تو صدقے کی رو رو کے دکھایا. کاش ایک مرتبہ میرے دربار میں دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں اپنے بچے کا نام لے کے رو کے دکھاتا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں تیری اولاد کے اندر وقت کے ابدال پیدا کر دیتا. موضوع میرا ماں کی شان ہے، کہاں سے لاؤں وہ ماں اللہ نے جو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آج بھی اماں نے آپ سے کوئی فرمائش کی ہوگی، کسی کو کہا ہوگا بجلی کا بل جمع کرانا، کس کو کہا ہوگا وہ گیس کے دفتر میں جا کے گیس کے بل کی قسطیں کرا کے آنی، کس کو کہا ہوگا پتر فلانی جگہ چلے جانا، صبح صبح امی روزہ رکھیا ہے، میں نہیں ابو نو کہہ دے، اماں نو کہہ دے، فلان نو کہہ دے. ابھی دہی کی باری تھی شہری میں، کتنے فرما بردار تھے جو اٹھ کے لینے کے لیے چلے گئے. کچن میں زور زور سے آواز آئی، روٹی دے دو، پانی دے دو. روٹی ختم ہو گئی، روزے میں ٹائم کم رہ گیا. روٹی ماں سے مانگی، کسی نے کھاتے ہوئے پوچھا اماں روزہ تو نے بھی رکھنا ہے، بتا تو نے کھائی کہ نہیں کھائی ہے. دونوں جیبیں بھر کے لاتا ہے، اے سی کے سامنے بیٹھتا ہے، کرسی کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے، پھر بھی تجھے تھکن ہو جاتی ہے. صبح گھر مدعا کر کے گیا تھا، آنے سے پہلے تو نے گھر کو دیکھا جنت بنا ہوا ہے. روٹیاں کس نے پکائی، سالن کس نے تیار کیا، فروٹ چاٹ کس نے بنائی، پکوڑے کس نے تلے. ایک ڈش بھی کم ہو جائے ماتھے پہ تیور چڑھ جاتے ہیں. اور ظالمہ خبردار، خدا کا شکر ادا کیا کر، اللہ نے تجھے ماں کے ہاتھوں کی توفیق عطا فرمائی، ماں کے ہاتھوں کا کھانا دیا، بہنوں کے ساتھ دسترخوان دیا، اللہ اکبر، اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان دیا. اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرے کر لے، ورنہ خدا پاک کی قسم اولڈ ہوم کے اندر ہم نے روڈوں کے اوپر کئیوں کو ایک اللہ کے نام پہ روٹی مانگتے ہوئے دیکھا ہے. ہر آن ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کیا کر. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے رات کو کروٹ بدلی اور قریب چرپائی پہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے. پلٹ کر بایزید، جی میری امی کہ بیٹے پیاس لگی ہے، ذرا پانی پلائیو. برتن پانی کا بھرا، اماں کے قریب آ گئے، دیکھا ماں کے خراٹوں کی آواز، ماں کے سونے کی آواز آنے لگی. امی پی لے، بلایا کیوں تھا، اٹھایا کیوں تھا، نہ چوں کی نہ ہوں کی نہ ہاں کی، کھڑے رہے. ماں نے تھوڑی دیر کے بعد کروٹ بدلی، آنکھ کھلی، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہاتھ کے تھیلی میں پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہے. ماں اٹھ کے بیٹھ، بیٹے کیا ہوا، کب سے لے کے آئے؟ کہ اماں جب سے تو نے صدا دی. بیٹے اللہ اکبر، تو نے پانی یہاں رکھا کیوں نہیں، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہ اماں آج تیرے لیے سکون مہیا کیا، تیری برکت سے اللہ مجھے قبر میں سکون عطا فرمائے گا. اے میرے بیٹے پانی رکھ کیوں نہیں دیا؟ کہ اماں جان میں ملازم تھوڑی طرح بیٹا ہوں. اب بیٹے پھر تو بستر پہ کیوں نہیں لیٹا؟ اماں کیا پتا رات کو کروٹ بدلتے تیری آنکھ کھلے تو پانی مانگے. بیٹا پانی لے کے نہیں بستر پہ پڑھو. ماں تیری آنکھ کا بھور یوں کر کے، آنکھ کے حالے کا ڈیلا یوں کر کے پھر گیا. اماں میرا دونوں جہان تباہ برباد ہو جائیں گے. اماں آج تجھے تھوڑی دیر پانی پلانے کے لیے کھڑا رہا، اگر میرے رب کو یہ پسند آ گیا قیامت کے دن سید الانبیاء کے ہاتھوں سے اللہ مجھے حوض کوثر کا پانی پلائے گا. چھوٹی سی ہے، چھوٹے سے ہیں. ماں بھی پھر ماں تھی، ہاتھ پکڑا، پانی کا پیالہ لیا کہ ہن میں پانی کوئی نہیں پینا. اسی پانی کے برتن میں پانی اور بھر، مجھے وضو کرایا. فرمایا بیٹے اللہ اکبر، تھوڑی دیر پانی کا پیالہ لے کے بستر سرانے کھڑا رہا، اور تھوڑی دیر میرے ساتھ مصلے پہ کھڑا ہو. بایزید کہتی ہیں اماں نے قرآن پاک، اماں نے نیت باندھی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ پڑھی. اللہ اکبر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون پڑھتے پڑھتے رونے لگ گئی. سلام پھیرا، ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں، دوسرا ہاتھ میرے سر کے اوپر. اے اللہ، ہاتھ دامن تیرے دربار میں پھیلایا ہوا، ایک ہاتھ بیٹے کے سر پہ رکھا ہوا. اللہ میرے سے زیادہ تو اسے جانتا ہے، یہ اللہ میرا بایزید ہے. اللہ جس نے آج ماں کو پانی پلایا، اللہ اسے حوض کوثر کا پانی پلا. اللہ جس نے میری فرما برداری کی، قیامت تک اپنی فرما برداری نصیب فرما. بایزید کہتے ہیں ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلا، دعا کا بول نکلا. میرے ماں کی دعا پر آمین کا غیب سے قبر میں ندا آئی. اے بایزید کی اماں، اللہ اکبر، کل تک تو تیرا بچہ پھدکتا پھرتا تھا، آج پانی پلانے کی برکت سے ہم نے اتنے قبول کیا، قیامت کی صبح تک تیرے بچے کو ہم نے ولیوں کا امام بنا دیا ہے. میرے لاڈلو کوشش کرو جوانو، اگر تم اپنے مستقبل کو اچھا اور نکھارنا چاہتے ہو، قدم قدم پہ ماں باپ کی دعا لیا کرو، قدم قدم پہ. یار سے باتیں کرنے کو دل نہیں بھرتا، بیوی کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، ماں باپ کو دیکھنے سے دل کیسے بھرتا ہے؟ کبھی ادھر سے آ کے کبھی ادھر سے، امی جی ماں کے پتر کی گل ہے، کوئی نبی امی تھوڑی ہے. کہ ماں تجھے کیا پتا، دو جہانوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے ماں کا چہرہ تکا حج عمرے کا ثواب تو ملے گا، اس سے روزے
باپ کے آنے سے پہلے پتہ اس کمرے میں آ کے لیٹے گا، کبھی بستر کو سیدھا کر دیا، کبھی بستر بچھا دیا، ابو جی پیروں پہ تیل لگا دوں، ابو جی سر میں تیل لگا دوں، رب اکبر کی قسم ایک مرتبہ لگا کے دیکھ، تیرے ہاتھ تھک جائیں گے، باپ کے ہونٹ دعا کرتے کرتے نہیں تھکیں گے۔ کون ماں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون ماں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون ماں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دھی ہے، گھر کے اندر پروان چڑھنے والی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پانے والی، یہ کون؟ فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر، ماؤں کا کردار اچھا ہو، اللہ گود کے اندر حسن و حسین عطا فرماتا ہے۔ غمخوار نبی کی غمخوار بیٹی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن آپ کا جنازہ اٹھا اتنا روئے، صحابہ اکرام آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب چیرتے آ گئے، عباس کیا بات ہے، تیرے پہ اتنا غم کیوں آیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ تجھے پتہ ہے آج کس کا جنازہ اٹھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے سب سے زیادہ رو رو کے دعا کرنے والی فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، اماں کے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے، امی کہ جی اماں جان میرے لیے دعا کر رہی ہے؟ حسن، امام حسن سے فرمایا نہیں۔ بھائی حسین کے لیے کر رہی ہے کہ نہیں؟ بہن زینب کے لیے کر رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی محسن کے لیے کر رہی ہے کہ نہیں؟ پھر اماں کس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ فرمایا بیٹے تیرا حق بعد میں، نانے کی امت کا حق پہلے ہے۔ فاطمہ کی دعا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ابا جان کی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کر لے۔ 3 رمضان المبارک کو جس کا جنازہ اٹھ گیا، پردے دار فاطمہ، غمخوار فاطمہ، باکردار فاطمہ۔ آج بیٹیوں نے بھی آوازیں نکالنے شروع کر دی، ساڈے ماپے نے ساڈا خیال نہیں کیتا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تھوڑا سا آٹا میں گھر لے کے آیا، شوہر کی تابع دار ہے، ماں باپ کی تابع دار ہے، اللہ کے نبی کی امت کی غمخوار ہے، اللہ کی تابع دار ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے علی میں تیرا ہاتھ نہ بٹا دوں؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ مجھے پتہ ہے تیرے حالات ماڑے، تیرا روزگار کوئی نہیں، ایسا کر مجھے دھاگا لا کے دے دے، سوت لا دے، میں چرخہ چلا کہ علی میں دھاگا بناؤں گی، علی میں تیرا ہاتھ بٹاؤں گی، اللہ اکبر تیرا بوجھ بانٹوں گی، اے علی تیری غمخواری میں کمی آ جائے گی۔ میرے عزیزوں یہاں بھی چھیڑ کے دیکھ لو، تمہیں گھر کے اندر پریشانیاں نظر آئیں گی، گھر جا کے بات کر کے تو دیکھو میری غمخوار بن جا کہ اس لیے مجھے بیاہ کے لایا تھا، جا مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑا، اگر تیرے حالات اچھے ہو تو بہتر لے لینا، ورنہ عدالت میں جا کے طلاق لے لینا۔ مجھے تو ان باپوں پر افسوس ہوتا ہے جو بڑی ڈٹائی ہرس کے بیٹی کی طلاق کا کاغذ ہاتھ میں لے کے آتے ہیں۔ روٹی پکائی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب کھانا تیار ہو گیا روٹی کھا رہی ہے، اللہ اکبر، ایک کھائی، تھوڑی کھائی، زیادہ کھائی، کھاتے روٹی بچ گئی۔ حضرت علی کہنے لگے میں آنکھ کی اینی سے دیکھ رہا ہوں، میں پورا لقمہ بنا کے کھا رہا ہوں، میری فاطمہ تھوڑا کھا رہی ہے، سمجھ تو میں گیا کوئی راز ہے، اتنی سی روٹی کا ٹکڑا کھایا، باقی بچا لیا، اس کے کونے لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اپنے دوپٹے کو یوں کر کے کھولا، اپنے کونے میں چھپا لیا۔ اب کہہ رہی علی اگر آپ اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ابا جان کے گھر ہو آیا ہوں۔ حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا روٹی کہاں لے کے جا رہی ہے؟ میں نے کہا جی فاطمہ چلی جا۔ اللہ اکبر، سیدنا علی کہتے ہیں سیدہ گئی اور ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڑے میں جا کر حضور کے سامنے بیٹھ گئی، نہ ہوں کی نہ ہاں کی نہ حال احوال، بلکہ اپنے دوپٹے کا پلو کھولا، روٹی کا ٹکڑا باہر نکالا، لقمہ توڑا اور حضور کے منہ میں یوں دے دیا، لبوں کے درمیان لقمہ تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ تجھے کہاں سے ملا؟ اماں رونے لگ گئی کہ ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، بھوک تو بڑی لگی تھی، کھاتے ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا، جاؤ گھر کے اندر جا کر ہی حسن زادیوں کو جو میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا رہی ہے ان سے پوچھو، تمہیں برگر کھاتے ہوئے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، باپ پر انگلی اٹھاتے ہوئے، ابا کو یوں کرتے ہوئے کبھی شرم آئی کہ نہیں آئی؟ وہ بچی جس نے ماں باپ کے کمرے میں ماں باپ کو کمرے میں آتا دیکھ کر جس بچی کے ماتھے کے تیور بدل گئے، بتاؤ وہ ماں باپ کی عزت کا کیا خیال کرے گی؟ حضور کی اکھیاں برس پڑی، فرمایا فاطمہ یہ کہاں سے ملی؟ اب کیا کہ ابو جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، کھاتے بھوک تو لگی تھی، ٹکڑا چباتے آپ یاد آ گئے۔
پتہ نہیں کتنے دل کے بھوکے ہوں گے. حضور کا نبوت والا ہاتھ اٹھا بیٹی کے سر پر کہ بھلا ہوئی، خیر ہوئی، رب تیری خیر کرے. اگر آج تجھے خیال نہ آتا تو نے تو 3 دن کے بعد روٹی کھائی، اگر آج تجھے خیال نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے ابا کے بغیر کھائے گزر جاتی. کتنی گھر کے اندر فرمائش ہو رہی ہیں، مجھے نہیں پتا جہاں مرضی سے کپڑا لے کے آ، مجھے نہیں پتا. باکردار فاطمہ جس نے باپ کے گھر میں رہ کے کبھی باپ سے آرزو نہ کی، اور جس نے شوہر کے گھر میں جا کے کبھی شوہر سے کسی فرمائش کی تمنا نہ کی. یہ سبق کس سے ملا تھا؟ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک ماں سے ملا تھا. جتنا وقت میری بہنیں شاپنگ میں، جتنا وقت بازار میں دیتی ہیں، اللہ کو اتنا اپنی گھریلو زندگی میں دے دے تو اللہ کی قسم ان کی بچیوں کو اللہ وہ کردار دے کہ آسمان سے فرشتے میرے عزیز اور رب کی رحمت لے کے تیرے میرے دروازے پر آئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی محمد عربی کی، ماں فاطمہ الزہرا کی، ماں رقیہ کی، ماں زینب کی، ماں ام کلثوم کی، ماں طیب طاہر کی، ماں قاسم کی، ماں ابراہیم کی، 7 بچوں کی ماں. رحمت والے نبی گھر تشریف لائے، کندھے مبارک سے چادر اتاری، کونے میں اوڑھنی اوڑھ کے لیٹ گئے. ماں نے یوں دیکھا آج مزاج کے اندر کیا وہ تبدیلی آئی. جلدی سے حضور کے رخ انور سے چادر اٹھائی. کیا ہوا؟ میں ہوں نا، آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کیا ہوا؟ خدیجہ میں تجھے کیا بتاؤں، میں بے بس ہوں، بتاؤ تو صحیح. میں آج چلتے چلتے، چہل قدمی کرتے کرتے، چلتے چلتے ذرا پہاڑوں کے دامن میں نکل گیا. ایک قافلہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے، کون ہے، گال پچکے ہوئے، پیٹ اندر گھسا ہوا، کمر کے ساتھ لگا ہوا، کپڑے ان کے میلے پھٹے ہوئے، پیر میں جوتی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں. میں نے ان سے پوچھا تم نے کچھ کھایا پیا؟ کوئی نہیں. خدیجہ یہاں میں زحمت نہیں، میں اللہ کا نبی اور رحمت بن کے آیا، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے. اے خدیجہ مجھے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، میرا امتی بھوکا رہ جائے، ان کے نبی کو کیسے قرار آئے گا؟ پھر دے دو. خدیجہ کہاں سے لو؟ ہے کوئی نہیں. اللہ ماں خدیجہ نے یوں کر کے آنسو صاف کیے کہ ذرا اٹھیے نا، ہاتھ بڑھائیے نا، ذرا ہاتھ پکڑائیے نا، اور گھر کے دروازے سے نکلو، مکے کے سارے چودھریوں کو بلا کے لے آؤ. یہ وہی خدیجہ الکبریٰ، مکے کے سارے سردار جس کے مقروض ہوا کرتے تھے، مکے کے سارے تاجر مقروض ہوا کرتے تھے. اس خدیجہ الکبریٰ نے اعلان کیا تھا، او لوگو میرے پیارے میرے گھر والے کی بات کو مان لو، میں نے تمہارے پر سارا قرضہ معاف کر دیا ہے. اٹھو، خیر ہو گئی، جاؤ ذرا مکے کے سرداروں کو، تائے چاچوں کو بلا کے لاؤ، میرے بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ. کرے گی کیا؟ اللہ اکبر. آج فیصلہ تنہائی میں نہیں کرنا، اعلان کرنا ہے. آج میاں بیوی کی محبت کی مثال قائم کرنی ہے. حضور چلے گئے. رحمت والے نبی فرماتے ہیں جب میں واپس مکے کے سرداروں کو پیغام دے کر بلال سے پیغام دلوایا، جب واپس آئے تو دیکھو جتنا خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا سارے کا سارا بیڑے میں ڈھیر کر رکھا ہے. فرمایا میں بیٹھا، مال کے پیچھے میرا وجود ہی چھپ گیا. ادھر مکے کے سردار، ادھر آمنہ کا لال، ادھر خدیجہ الکبریٰ. کیا کہہ رہی ہے؟ یہ میرا مال ہے، ذاتی مال ہے، کوئی نہیں. او مکے کے سرداروں سن لو، مکے کے سرداروں سن لو، آج خدیجہ نے اپنے سارے کا سارا مال محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے. لے جاؤ اللہ کے نبی، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے. آج بندے کو ضرورت پڑ جائے، میں کیوں دوا، میرے بیٹی چیز ہے، ابا وہاں تھا اب ابا نہیں، اب شور راضی کر تجھے ربا نظر آئے گا. کون؟ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا. آخری وقت ہے اور فطرت ہوا کرتی ہے، بچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں. میاں بیوی کسی بات میں آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو یا پیار کی بات کر رہے ہو تو بچہ ماں کی طرف دوڑے گا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں میں آنسو. حضور پاس بیٹھے. سیدہ فاطمہ لاڈلی بیٹی آئی، ماں کے گال کے ساتھ گال رگڑنے لگ گئی. سیدہ خدیجہ کے رونی اور بڑی. ابا محمد عربی کی طرف چہرہ کیا، کیوں رو رہی، کیوں رو رہی؟ فرمایا بیٹی تیری ماں میں چھوڑ کے جانے والی ہے، اب کیا پتہ، چھوٹی سی ماں کی طرف دیکھو. ساری زندگی آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں، آج مانگوں نہ تو نہیں کرو گے کہ نہیں، کہ میری اس بچی کا بڑا خیال کرنا، محمد اگر تجھے پیاری تو مجھے بھی پیاری ہے.
یہ چھوٹی سی ہے، اسے ماں کا پیار بھی دینا، ابا کا پیار بھی دینا، جب یہ جوان ہو جائے اچھے گھرانے میں رشتہ بھی کر دینا۔ اللہ، خدیجہ کیوں پریشان ہے تو کہیں نہیں جاتی، کبھی آسمان کی طرف، کبھی خدیجہ الکبریٰ کی طرف۔ رحمت والے نبی، میں آپ سے کوئی بات کروں کہ جی آج کچھ بنوا دوں کہ جی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضور اٹھے، باہر جا کے بیت اللہ کا طواف کرنے لگ گئے، اتنی دیر میں آئے، واپس آئے تو ماں بیٹیاں دونوں رو رہی ہیں۔ فاطمہ کیا ہوا؟ ابا آج اماں نے دامن پسار کے تیرے سے کچھ مانگا ہے۔ اللہ، کیا مانگا؟ چپ چپ بیٹی، میں نے تو یہ کہا تھا آنکھیں بند ہو جائیں پھر کہیو۔ فرمائش کرتے ہو مجھے حیا آ رہا ہے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے۔ کیا کیا بیٹی بتا، آج بھی بولے گی؟ کب بولے گی؟ ابا اماں کہہ رہی ہے میں نے ساری زندگی کبھی سوال نہ کیا، آج سوال کروں، میری زندگی میں ٹھکرا نہ دینا۔ بیٹی بول کے اماں کہہ رہی ہے جب میری آنکھ بند ہو جائے، جب میرا جنازہ تیار ہو، مجھے اپنے نئے کپڑے میں کفن نہ دینا، محمد کردے والی چادر میں مجھے لپیٹ کے قبر میں اتار دینا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ یہ سوال تو نے مجھ سے کیوں نہ کیا کہ محمد مجھے حیا آ رہا ہے؟ فرمایا خدیجہ تیرے میرے پر اتنے احسان ہیں، آج تو چادر تو دور کی بات ہے، محمد کے وجود کا ٹکڑا مانگتی محمد اتار کے دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاؤ ایسی گھریلو زندگی، جو زندگی تیرے میرے گھر میں ہونی چاہیے تھی، وہ ٹریکٹوں کے اوپر ماں مٹھنیاں چھاواں لکھی نظر آ رہی ہے۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا؟ یہ حسن حسین کی ماں ہے، اللہ اکبر، جس نے بچے کو گود میں لے کے یوں کر کے دودھ پلایا، دودھ پلاتے پلاتے مسکرا کے دکھایا۔ بیٹا، ماں کو بڑی امید ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو کے یوں بنے گا، حج کرائے گا، ماں باپ کا سہارا بنے گا۔ اے بیٹے تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور دل میں ماں کے چہرے کی طرف دودھ پیتے دیکھتے مسکرا کے کہا اماں تیرے دودھ کا حق ادا کروں گا، آج تو نے مجھے پگوڑے میں دودھ پلایا، کل میں نے کی ایک نوک پہ چڑھ کر آج تو نے پگوڑے میں دودھ پلا کے قرآن سنایا، اما کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کر اس قرآن کا ادھار چکا کے دکھاؤں گا۔ فجر کی نماز کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اما فاطمہ آٹا بھی کود رہی، برتن بھی دھو رہی، سارے کام۔ حضرت علی نے بات پکڑی، کیا کر رہی ہے؟ سو جا، سستا لے، آرام کر لے۔ نہ علی وقت بڑا کم ہے، علی پتہ ہے فاقہ ہمارے گھر میں مہمان بن کے بیٹھا ہوا، جانے کا نا؟ ہاں 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 وہ تو مجھے پتہ ہے۔ علی تجھے پتہ ہے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، ساری رات مصلی پہ قرآن پڑھتی رہی، بھوک بڑی لگی ہوئی تھی۔ علی سلام پھیرا، اللہ کا ذکر کیا، پڑھتے پڑھتے یوں کر کے آنکھ لگ گئی، خواب میں ابا کا دیدار ہو گیا، میرے ابا ہے، اور میں سے پوچھا بیٹی کہہ دل کی بھوکی؟ میں نے بتایا ابا کتنے دل کی؟ کہ بیٹی آج بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہ میں نے کہا ابا نہیں کھایا۔ کہ بس بیٹی آج تیرا آخری فاقہ تھا، اے میری بچی روزے کی نیت کر لے، افطاری کے لیے محمد دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہا ہے۔ ابا نے کہا دسترخوان بچ چکا۔ حضرت علی نے ہاتھ پکڑا، فاطمہ تو نے تو زندگی ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اللہ اکبر، تو نے تو کہا تھا میں تیری تو میرا، ہم ایک دوسرے کے غم خار ہیں۔ فاطمہ بچے چھوٹے ابھی کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دھیرانی حضرت علی کو پاس بٹھایا ہوا ہے، کل آج 3 باتیں تیرے سے بنوانی ہے، علی پورا کرے گا، آج وہی باتیں کروں گی جو میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے میرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ کیا بات؟ علی جب تک میرے سامنے بیٹھے رہنا، یہ میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے بھی میرے ابو سے کہا تھا، کملی والے نہ دائیں کریو نہ بائیں کریو، جب تک میری آنکھیں بند نہیں ہوتی اپنا چہرہ مجھے دکھاتے رہنا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ کملی والے اپنا چہرہ مجھے دکھا تاکہ آنکھیں بند ہو، خدیجہ کی آنکھوں میں تیرا دیدار ہو، کل قیامت کے اللہ میرے سے پوچھے بوڑھی خدیجہ کیا لائی؟ دامن جھاڑ کے دکھا دوں گی عمل کچھ نہیں، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی آتے وقت تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہوں۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا اپنا ہاتھ پکڑانا نا، ہاتھ پکڑا۔ خدیجہ الکبریٰ کیا بات ہے کہ اس ہاتھ کو چھوڑنا نا، قیامت کا دن ہوگا دامن خالی دکھاؤں گی، ہاتھ میں تیرا ہاتھ دکھاؤں گی۔ کملی والے آج آپ سے ایک فرمائش ہے، کیا؟ میرا ذرا کرتے کا دامن پکڑنا، یہی فاطمہ الزہرا نے علی سے کہا تھا، ذرا کرتے کا دامن پکڑنا، ایک پلہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں، ایک پلہ سیدہ خدیجہ کے ہاتھ میں، ایک حضرت علی کے ہاتھ میں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مانگتی ہے کملی والے؟ 2 مٹھاس کے بول ڈال دو، کیا میری جو خدمت ہے، میرا جو پیار ہے، میرے سے جو تابع داری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی جان نکلے گی؟ آپ بتاؤ میری تابع داری سے آپ راضی ہو؟
حضور کی پھر اکھیاں برسنے لگی، کبھی آسمان کی طرف، کبھی خدیجہ کے چہرے کی طرف۔ خدیجہ وعدہ کر رہا ہوں، خدا کو ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، فرشوں پہ تیرے سے مصطفیٰ راضی ہو گیا، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا تیرے سے راضی ہو گیا ہے۔ اس مزاج کو، اس سیرت کو اپنے گھر لے کے آؤ۔ مسجد کے اندر سن کر ایمان تازہ کر کے جاتے ہو، آنکھوں سے برسات نکال کے جاتے ہو، خدا کے واسطے جاؤ۔ سونے والی کو، جس کو اس وقت میرے عزیزوں اپنے بند کمرے سے 2 بجے تک باہر نکلنے کی فرصت آئی اور کہتی بچہ آپ پہ تو باہر ہو گیا، جب 2 بجے تک کمرے میں سوتی رہی، تجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، پھر تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرے بچے کے ہنستے بستے مستقبل کو کون اجاڑ کے چلا گیا ہے۔ مولانا آزاد صاحب ایک وقت ایسا تھا، رات کو مائیں منہ سونگا کرتی تھی کہ بچہ کیا کھا کے آیا، کیا پی کے آیا۔ اب ماں سگریٹ کی آتی ہے، ماں نشے کی آتی ہے، ماں موبائل کی آتی ہے، وہ بچے کو کیا منع کرے گی؟ باپوں کی غیرت کے جنازے نکل گئے، رات کو 2 بجے بیٹھے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، یوں بیٹھے ہیں، اور میرے بابو رب اکبر کی قسم اگر تیرے موبائل پر بے حیائی ناچ رہی ہے تو میرے عزیزوں تیری بیٹی کے موبائل پر باعث مستعمی سجدے نہیں کر رہا ہے، وہاں سے پڑھ کے بے حیائی ہے۔ غیرت چلی گئی میرے عزیزوں، کہاں چلی گئی؟ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، عزت چلی گئی، وقار چلا گیا۔ اللہ اکبر، گھر کی عزت پتہ نہیں کہاں ہم نے گروی رکھ دی۔ اللہ اکبر، قرضہ اتارنے کا ڈر ہے میرے عزیزوں، کہاں گھر کی عزت دے دی، کس قرضے میں دے دی، آج تک واپس کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، واپس لینے کا موقع ہی نہیں، میرا جستجو ہی کوئی نہیں کی۔ میرے پیاروں ایک بات یاد رکھنا، اپنے پلے باندھ کے لے جانا، دنیا کی ساری نعمتیں یہاں نہیں وہاں نہیں، یہاں مل جائیں گی، لیکن ایک نعمت ماں باپ کی ہے۔ اولاد میرے عزیزوں، منہ بولے بیٹے بھی بن جائیں گے، منہ بولے باپ بھی بن جائیں گے، لیکن سگا باپ تمہیں ڈھونڈے سے نظر نہیں آئے گا۔ یہ کھلونے ہوتے ہیں ماں باپ، بڑھاپے میں ماں باپ کھلونے۔ امی جی اچھے بیٹھ جاؤ، سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، باہر نہیں جانا، اندر نہیں جانا، ایسے کر کے بیٹھ جاؤ، ابو کپڑے بدل لو، روٹی کھا لو، اے نہ کھاؤ اے کھا لو، اے نہ پیو اے بھی۔ یہ کھلونے تیری مرضی، یہاں رکھ دے وہاں رکھ دے وہاں رکھ دے، تیری مرضی۔ اور میرے لاڈلے، دنیا کا کھلونا یہاں نہیں شالمی سے مل جائے گا، شالمی سے نہیں، بڑی مارکیٹ سے مل جائے گا، بڑی مارکیٹ سے نہیں، بلد مارکیٹ جدہ سے مل جائے گا، ٹوٹ گیا دوبارہ بن جائے گا۔ ماں باپ کا کھلونا ایک مرتبہ ٹوٹ گیا، قیامت آئے گی دوسرا کھلونا کہیں نہیں ملے گا۔ لکن مٹی کھیل رہے ہیں، اللہ اتنا سا تھا اتنا سا، لکن مٹی کھیل رہے ہیں، میرے بچے وہاں چھپ گیا، کبھی بستروں میں، کبھی گریزائی میں گھس گیا، کبھی امی مجھے ڈھونڈ لو، ماں میرے عزیزہ کبھی یہاں آ جا میرا بچہ، آ جا میرا بچہ۔ ماں باپ بھی تیرے سے لکن مٹی کھیلتے ہیں، کبھی بلڈ پریشر میں چھپ جاتے ہیں، کبھی ہارٹ بیٹ میں چھپ جاتے ہیں، کبھی میرے عزیزوں دل کے اٹیک میں چھپ جاتے ہیں۔ جس دن میرے عزیزوں حقیقت کے اندر چھپ گئے، قیامت آ جائے گی، تجھے ماں باپ کا چہرہ ہی کہیں نظر نہیں آئے گا، ڈھونڈتا رہے گا۔ آج آخری بات آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، بچے کو اسکول لے کے گئے، اسکولوں کے امتحان ہے، آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہو، کئی بچے ضدی ہوتے ہیں، ابو کو کہتے ہیں تو بھی اندر آ جا، وہ تو ہاں میں کھڑا ہوں، لے 10 روپے لے لے، کہتا نہیں لینے، لے جوس لے لے، کہ نہیں لینے، تو اندر آ، وہ کہتا ہاں پتر اندر جا کے پڑھ، میں باہر کھڑا ہوں۔ پھر بچہ اندر جاتا ہے، چھپ چھپ کے دیکھتا، کہتا ہاں ہاں کھڑا ہوں، پھر چھپ کے دیکھتا ہاں کھڑا ہوں، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اب چلو بچہ، تو کہنا یار کیا پتہ دوبارہ پلٹ کے واپس آ جائے، کیوں یار پہلا دن ہے اسکول کا، پہلا دن پڑھنے کے لیے گیا، 2 گھنٹے بعد چھٹی ہو جائے گی، اللہ اکبر میں 2 گھنٹے یہاں کھڑا ہوں، چھٹی ہو جائے گی، اس میرے بچے کو دلاسا ہوگا ابا باہر کھڑا ہے، پڑھنے میں آسانی ہوگی، سبق سنانے میں آسانی ہوگی۔ اللہ اکبر، جب تم اتنے سے چھوٹے تھے، تمہارے امتحان کی جگہ پر تمہارا باپ پہرا دیتا تھا، جاؤ جا کے اپنے بچے کو وہ وقت یاد کرو۔ بچے جب چھوٹا سا تھا تو کمرہ امتحان میں گیا، میں باہر کھڑا ہو کر تیرے انتظار کر رہا تھا، میرا بچہ کامیاب ہو کے آئے گا۔ اے بچے، جب پہلی رات میری قبر میں گزرے گی، پہلا دن میرا قبر میں گزرے گا، جب کندھے پر اٹھا کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کر مجھے قبرستان چھوڑ کے آئے گا، بیٹے کچرے کے ڈھیر کی طرف پھینک کے نہ آ جانا، جس طرح امتحان تیرا تھا باہر میں کھڑا رہتا تھا، بچے جب قبر میں امتحان میرا ہوگا باہر تو کھڑے رہنا۔ بچے جب تیرا امتحان تھا میں دعا کرتا تھا اللہ میرے پتر کو امتحان میں کامیاب کر دے، جب میرا امتحان ہو ہاتھ تو اٹھانا کہ اللہ میرے بوڑھے ابے کو کامیاب کر دے، اللہ نے اسے سوالوں کا پتہ نہ اللہ سے جوابوں کا پتہ۔ میرے بچے میری قبر پر قرآن پڑھ کے سنا دینا، درود شریف پڑھ کے سنا دینا، تھوڑا سا اللہ اللہ کر کے سنا دینا، تیرے ہونٹ ہل جائیں گے، آنسو نکل جائیں گے، رب اکبر کی قسم ہے بوڑھے کا قبر کے اندر کام بن جائے گا۔ اپنے بچوں کو احساس دلواؤ، اپنے بچوں کو احساس دلواؤ، موبائل سے زیادہ قیمتی تمہارے ماں باپ ہیں،
موبائل کا پیکج ختم ہو جائے، رات کو میرا عزیز ہو 4 کلومیٹر ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہو، دوستوں سے کہتے ہو یار تیری کیسے پڑتا پتہ ہے یار کوئی نہیں پیسے 100 روپے ود لے لے پیکج نظر آ جائے، اور خدا کے واسطے ماں باپ کو ختم ہونے سے، ان کا پیکج ختم ہونے سے پہلے انہیں سینے سے لگا کے رکھو، جس دن ان کا پیکج نکل جائے گا تو اس وقت ماں ٹھڑیاں چھاوا ہی رہ جائیں گی، باپ سرحد تاج ہوتے۔ اللہ آج باپ کے نام کے اشعار سن کے ہو کے بھر بھر کے روتا ہے، اشعار سننے والے پر یہ پیسے یوں کر کے لٹاتا ہے، کاش باپ زندہ ہوتا یہ پیسے باپ کے کام آتے، کاش آج باپ زندہ ہوتا اپنے پیسے سے باپ کو حج کراتا، اپنے پیسے سے باپ کو عمرہ کراتا، یاروں کی یاری پہ لات مارتا، باپ کو مقدم رکھتا، ابا تو میرا یار ہے، تو میرا غمخوار ہے۔ اللہ اکبر، یار تو اوکھے ویلے چھوڑ جائے گا، باپ اوکھے ویلے نہیں چھوڑتا۔ میرا عزیزو یار سوکھے ویلے کام آتا ہے، باپ اوکھے ویلے کام آتا ہے۔ دنیا کہتی ساڈے ماں پیو ساڈے نہیں کیتا کی، میں کہتا ہوں کچھ نہیں کیا، صفر بٹا صفر ہے۔ اس مسجد سے باہر نکل جا اور جا کے گلیوں سے پوچھ، نیم کے درخت سے پوچھ، بیری کے درخت سے پوچھ، یا کون تھا جو عید کے دن بھی ریڑھی لگا کے کھڑا ہوتا تھا؟ جا اتنے بارش کے پانی میں کون چلا کرتا تھا؟ عید کے دن عید کی نماز کے بعد ابو کی تھے ریڑھی تھے، ابو کی تھے کب تھے، ابو کا آج دفتر میں بڑا کام ہے، تجھے ایک ایسا ملازم دکھاؤں جو عید کے دن بھی چھٹی نہیں کرتا، چھٹی کے دن بھی چھٹی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تجھے ایک ایسا ملازم دکھاؤں جو اپنا سارا بجٹ اپنے میرے عزیز اور ریٹائر ہونے سے پہلے اپنے بچوں کے نام کر دیتا ہے، ساری چیزیں نام کر دیتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں ماں باپ نے کچھ کیا کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ماں باپ نے تو وہ کچھ کر دیا، تو 2 روٹیاں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تیری ماں 9 مہینے تیرا بوجھ اٹھا کے پھری، 2 سال تجھے گود میں اٹھا کے پاکیزہ تجھے دودھ پلایا، بیوی سے 1 مرتبہ روٹی مانگ دوسری مرتبہ تنگ ہو جائے گی، ماں تجھے 36 مرتبہ بسم اللہ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ واحد نوکرانی ہے جو پورا سال تیری نوکری بغیر تنخواہ کے کیا کرتی تھی، یہ واحد ملازمہ ہے جسے پورے سال میں کبھی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تجھے کام فیکٹریوں میں 12 گھنٹے ملے گا، 14 گھنٹے ملے گا، مجھے کوئی ایسا ملازم دکھا جو 24 گھنٹے بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہے، جس نے اپنی نیند کو بھی تیرے لیے قربان کر دیا، جس نے اپنے کو بھی تیرے لیے قربان کر دیا۔ ماں کیا ہے، تیرے رونے پہ رو دی، تیرے ہنسنے پہ ہنس دی، تیرا پیٹ بھرا، روٹی تو نے کھائی، پیٹ اس کا بھر گیا، بخار تجھے ہوا، ساری رات کو تڑپتی رہی، تیری امیدوں نے، تیری آرزوؤں نے، تیری ڈیمانڈوں نے سے برتن تو بجوا دیے، لوگوں کے گھروں میں پوچھے تو دلوا دیے۔ اگر یہ اکیلی اپنی ذات کے لیے ہوتی، کسی مسجد کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگ کے 2 روٹیاں لے لیتی، تیرے لیے، لیکن آخری وقت جاتے ہوئے تیرے سے کچھ کہہ کے گئی۔ باپ کا جنازہ اٹھا، ماں بھی گھر سے نکلنے کے لیے تیار، باپ کا جنازہ اٹھا، ماں بھی لوارث ہو گئی۔ اب گھر میں تو جھگڑے ہو رہے، تو رکھ لے، وہ سن کے انسن ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے، تو بھی تو پتر ہے، چپ کر کے بیٹھی، تو بھی تو پتر ہے، تو رکھ لے، پہلے نو فون کر آ کے لے جایا کرنا نا، انہوں دی ماں لگ دی ہے، چپ کر کے بیٹھی، پھر ٹھنڈا ہو کر برتی ہے، پھر دیکھتی ہے یہ میرا گھر تھا جو آج مجھے کرائے پہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کنجیاں میرے پاس ہوا کرتی تھی، میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر چڑیا بھی نہیں آتی تھی، آج چڑیا جتنا بھی میرے گھر کے اندر مجھے اختیار کوئی نہیں۔ دیکھنا جی اب بھی روٹی نہیں کھا رہی، کھا لے گی جب بھوک لگے گی، کبھی تیری ماں نے بھی تجھے ایسا کہا تھا، وہ تو راتوں کو اٹھ کے بھی تجھے گود میں دودھ پلایا کرتی تھی، سردی کے موسم میں تیرے پیپر کون چیک کیا کرتا تھا، بیمار ہوا تڑپا کرتی تھی، دعا کرتی اللہ میری عمر میرے پتر کو دے دے، اللہ میری عمر اسے لگا دے، کہاں چلی گئی، داستان نہیں رہ گئی، تو لے جا، اینو دے دے، وہ لے جا۔ پھر بالآخر وہ وقت آیا، کھٹڑا چرپائی بیڑے میں پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہے امی امی امی، امی کہتی ہوں میں نے سننا کوئی نہیں، تو نے اتنی مجھے سنائی، مجھے سنانے کے قابل نہ چھوڑا، کبھی بہو سے سنوائی، کبھی بیٹی، امی جی کی تسی چپ کر جا کرو، امی تانوں بولن دی کی لوڑ ہے، بیٹیاں ماں کو جھڑکنے لگ گئی، بہویں تو اللہ ہی حافظ ہے، بیٹے ماں کو آنکھیں دکھانے لگ گئے، امی جی پتہ نہیں بیاہ ہوا عذاب ہی آ گیا، امی لگتا تو میرے گا تو خوش کوئی نہیں۔ جب ایسے میزائل حملے، ایسے حملے اسرائیل فلسطین پر نہیں کر رہا جتنی اولاد ماں باپ کے اوپر کر رہی ہے، پھر جب کندھے پر جنازہ اٹھا، کلمہ شہادت، پھر جنازے کی چرپائی کے پائے بولے، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، او پپڑ بیل بیل کے،
ابا دنیا سے چلے گئے، نکڑے نکڑے چھوڑ گئے، عید کے کپڑوں کے لیے کہاں دھکے کھاتی رہی. ہائے ہائے، یہ ماں ہی ہے جو عزت کے سودے پہ تیار ہو جاتی ہے. ماں امی کتھو آیا پتر دکھا میں بھی ہوں نا. تیری جیب میں چپ چپ کے پیسے ڈالنے والی کون تھی؟ تیرے تکیے کے نیچے رکھنے والی کون تھی؟ تو اسکول چھوڑ کے آنے کے بعد تیرے آنے سے پہلے تیری روٹی پکانے والی کون تھی؟ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتل سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. تیری نہیں میری ہے، میری نہیں تیری ہے. ماں امی دیوائے تو کر دیتا، مولوی صاحب دعا فرماؤ امی بیمار ہے اللہ شادی کر دے. امی دیوائے تو کر بڑا جھگڑا ہونے لگ گیا ہے. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتل سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. مکان میرا دکان تیری رقبہ میرا، اماں کہتی میں بھی کسے دیا. ایک ماں تھی جو حصے میں کی وہ چلی گئی. اب تو قبروں پہ بیلے کرا ڈھول بجاؤ، چلی گئی تیری ٹھنڈی چھاں. پھر میرے عزیزوں تو قبر پہ جا یا نہ جا صدا دیتی جائے گی. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. دل کرے تے پھیرا مار جائی. عید کے دن آنے والے، عید کے دن آ کر میرا پوچھنے والے، ہاتھ اٹھانے والے، کیا میں تجھے عید کے دن پوچھتی تھی؟ میں تو لمحہ بہ لمحہ اپنی نظروں میں رکھتی تھی، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ اور میرے بھائیوں پتہ آخری بات ماں باپ کا کتنا معیار ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فرمایا میری توحید میں شریک برداشت نہیں کروں گا، نماز میری شریک برداشت نہیں کروں گا، لیکن ماں باپ کے لیے دعا کرنی پڑے گی. جب تک ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں رب تجھے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دوں گا. اللہ ماں باپ کا قدر بازتان بنائے، کہہ دو آمین. اور اپنی نعمتوں کا شکر اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ہے، غلطی ہو گئی، فقیر کے کہنے پر جن کے ماں باپ زندہ ہے ایک مرتبہ جا کے پیروں کو ہاتھ لگا لو، ایک مرتبہ جا کے گودی میں سر رکھ کے رو کے دکھا دو. کب بھی گستاخیاں ہو گئی، ابو غلطیاں ہو گئی، ایک دفعہ معاف کر دو. ابا تمہارے سامنے یوں نہیں دیکھیں گے، تمہارے سامنے اونچا نہیں بولیں گے. مولوی صاحب جل کے مر گئے، موٹر سائیکل کی کک لگا، سائیکل کا پیڈل گھما جا، سیدھا قبرستان چلا جا. جا باپ کی ماں باپ کی قبروں کے کنارے جا کے بیٹھ جا، ان کے پیڈوں کی طرف بیٹھ کے ایک مرتبہ رو کے دکھا، اللہ یہ میری محسنہ ماں، یہ میرا محسن باپ ہے. اللہ میں ان کے حق ادا نہ کر سکا، اللہ ان کے حق ادا تو فرما دے. اللہ میں ان کی قدر نہ کر سکا، لیکن اللہ جو احسانات انہوں نے میرے پہ کیے اللہ ان احسانات کا بدلہ تو چکا دے. اللہ میں کر ہی کیا سکتا ہوں، ہاتھ اٹھا سکتا ہوں. اگر تیرے ہاتھوں پر خدا کو رحم آ گیا، تیرے ہاتھوں کی برکت سے اللہ کی قسم ماں باپ کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے گا.